آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر گہری بات چیت کرنے والے ہیں۔ جی، پروگرامنگ زبانوں کا ارتقاء، یعنی کیسے ہم ان ابتدائی میکینیکل حساب کتاب کی ہدایات سے آج کے دیکھیں جدید سافٹ ویئر بنانے والے ٹولز تک پہنچے۔ اچھا، ہاں، یہ واقعی ایک زبردست سفر ہے۔ ہمارے پاس بنیادی طور پر ویکیپیڈیا کا ایک مضمون ہے جس سے ہم معلومات لے رہے ہیں، اور آج ہمارا مقصد ہے کہ اس پوری کہانی کے اہم ترین سنگ میل جو کلیدی تصورات ہیں اور کچھ دلچسپ حقائق کو سمجھیں۔ بالکل۔ یہ دیکھنا کہ کیسے مشینوں سے بات کرنے کی ہماری کوشش وقت کے ساتھ بہتر سے بہتر ہوتی گئی۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ شاید 1840 کی دہائی، ایڈا لولیس کا کام؟ جی ہاں، وہیں سے۔ ایڈا لولیس کے نوٹس، جنہیں اکثر پہلا کمپیوٹر پروگرام سمجھا جاتا ہے، وہ چارلز بیبیج کی اینالیٹیکل انجن کے لیے تھے۔ اینالیٹیکل انجن؟ وہ میکینیکل کمپیوٹر ہے نا؟ بالکل۔ یہ خیال ہی اپنے آپ میں انقلابی تھا کہ میکینیکل گیئرز کو وہ ہدایات دی جا سکتی ہیں ایک ترتیب سے کام کرنے کے لیے۔ اور پھر وہ پنچ کارڈز والا معاملہ آیا۔ جی، جیکارڈ لومز میں تو پہلے سے استعمال ہو رہے تھے کپڑوں پر ڈیزائن بنانے کے لیے۔ بیبیج نے بھی اپنے انجن کے لیے آپریشنز کی ترتیب بتانے کے لیے پنچ کارڈز کا استعمال کیا۔ تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں ابتدائی ان پٹ کا طریقہ تھا، یعنی پروگرام کو مشین میں ڈالنے کا طریقہ۔ صحیح۔ پھر ظاہر ہے ٹیکنالوجی آگے بڑھی، 1940 کی دہائی آئی اور پہلے جدید یعنی الیکٹرک کمپیوٹرز بننا شروع ہوئے۔ لیکن ان کے ساتھ مسائل بھی تھے، میموری کم، رفتار سست۔ بالکل، یہی سب سے بڑا چیلنج تھا۔ اس محدود ہارڈ ویئر کی وجہ سے پروگرامرز کو بہت ہی مشکل ہاتھ سے اسمبلی لینگویج لکھنی پڑتی تھی۔ اسمبلی لینگویج تو مشین کے بہت قریب ہوتی ہے نا، یعنی 0 اور 1 سے بس ایک قدم اوپر۔ جی ہاں، بہت زیادہ ذہنی محنت درکار تھی، ہر چھوٹی تفصیل کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ تو جلد ہی یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ بھئی کوئی آسان طریقہ ہونا چاہیے، کوئی زیادہ اعلیٰ سطح کی زبان۔ اچھا، تو اسی ضرورت کے تحت پھر کیا ہوا؟ کانراڈ زوس کا نام آتا؟ جی، کانراڈ زوس کا پلانک کیلکول، یہ 1942 سے 45 کے درمیان کا ایک ابتدائی منصوبہ تھا، ایک تجویز تھی ایک ہائی لیول زبان کی۔ لیکن وہ عملی طور پر نافذ نہیں ہوئی اس وقت؟ نہیں، اس وقت نہیں ہو سکی، جنگ کے حالات اور دیگر وجوہات کی بنا پر۔ اصل تبدیلی جو وسیع پیمانے پر محسوس کی گئی وہ آئی 1956 میں۔ فورٹران؟ جی، فورٹرن یعنی فارمولا ٹرانسلیشن۔ یہ آئی بی ایم کی ایک ٹیم نے بنائی تھی جس کی قیادت جان بیکس کر رہے تھے۔ یہ پہلی ہائی لیول زبان تھی جو بڑے پیمانے پر استعمال ہوئی اور اس کا اپنا باقاعدہ کمپائلر بھی تھا۔ اچھا، کمپائلر یعنی جو ہائی لیول کوڈ کو مشین کی زبان میں بدلتا ہے۔ بالکل، اس سے پہلے یہ کام بہت مشکل تھا۔ فورٹرین نے یہ ممکن بنایا، اگرچہ شروع میں کافی شکوک و شبہات تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ کیا یہ ہاتھ سے لکھی اسمبلی جتنی تیز ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر یہ کامیاب ہو گئی۔ بہت کامیاب ہوئی، خاص طور پر اپنی کارکردگی کی وجہ سے۔ سائنسی اور انجینئرنگ کے شعبوں میں، ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ میں یہ جلد ہی ایک معیار بن گئی۔ تو یہ تو ہوئی سائنسی کمپیوٹنگ کی بات، لیکن کاروباری دنیا کی ضرورتیں تو مختلف ہوں گی۔ یقیناً، اور یہی بات دلچسپ ہے کہ کیسے مختلف ضرورتیں مختلف زبانوں کو جنم دے رہی تھیں۔ اسی دوران گریس ہاپر نے فلومیٹک تیار کی۔ گریس ہاپر، ایک اور بڑا نام۔ جی بالکل، فلومیٹک کاروباری صارفین کے لیے بنائی گئی تھی، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہ انگریزی زبان جیسی تھی۔ اس کا مقصد تھا کہ کاروباری لوگ اسے آسانی سے سمجھ سکیں۔ اور اسی نے پھر کوبال کی بنیاد رکھی۔ جی ہاں، کوبال یعنی کامن بزنس اورینٹڈ لینگویج اسی فلومیٹک کے خیالات پر مبنی تھی، اور کوبال تو کئی دہائیوں تک کاروباری دنیا میں راج کرتی رہی۔ اچھا، تو فورٹران سائنس کے لیے، کوبال بزنس کے لیے، اور کون سی اہم زبانیں تھیں اس ابتدائی دور میں؟ 2 اور بہت اہم ہیں۔ ایک تو لسپ جو 1958 میں آئی، لسٹ پروسیسنگ۔ اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی فیلڈ پر گہرا اثر ڈالا اور فنکشنل پروگرامنگ کے کئی بنیادی تصورات متعارف کروائے۔ لسپ تو آج بھی استعمال ہوتی ہے کچھ خاص شعبوں میں۔ جی ہاں، اور دوسری تھی ایلگول 60۔ یہ ایک کمیٹی نے ڈیزائن کی تھی اور اس کا مقصد ایک عالمی الگورتھمک زبان بنانا تھا۔ ایلگول 60 نے کیا نیا کیا؟ ایلگول 60 بہت پربھاوشالی ثابت ہوئی۔ اس نے کئی اہم اختراعات متعارف کروائیں، جیسے نیسٹڈ بلاک سٹرکچر، یعنی کوڈ کے بلاکس کو ایک دوسرے کے اندر لکھنا۔ اس سے کوڈ منظم رہتا ہے؟ بالکل، اور لیکسیکل سکوپنگ، یہ ایک اہم تصور ہے جس کا مطلب ہے کہ ویریبلز کا دائرہ کار
ان کے کوڈ میں لکھے جانے کی جگہ سے طے ہوتا ہے۔ اس سے ناموں کے تصادم سے بچنے میں مدد ملتی ہے اور کوڈ زیادہ قابل فہم رہتا ہے۔ یعنی انفارمیشن ہائیڈنگ کی ایک قسم؟ ہاں، کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک اور اہم چیز جو الگول نے کی وہ تھی بیکس نار فارم یعنی BNF کا استعمال۔ BNF یہ کیا ہے؟ یہ زبان کی ساخت یعنی اس کے گرامر کو باقاعدہ اور واضح طور پر بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس سے زبانوں کو سمجھنا، ان کے کمپائلرز بنانا، یہ سب آسان ہو گیا۔ واہ، تو یہ ابتدائی دور تو بنیادی تصورات قائم کرنے کا تھا؟ جی بالکل، بنیادیں رکھی جا رہی تھیں۔ پھر آتا ہے 1960 کی دہائی کا آخر اور 1970s کی دہائی۔ آپ نے کہا کہ یہ جدت ترازی کا ایک بڑا دور تھا۔ ہاں، ایک دھماکہ خیز دور کہہ سکتے ہیں۔ آج ہم پروگرامنگ کے جن بڑے پیراڈائمز یعنی پروگرام لکھنے کے بنیادی فلسفوں یا طریقوں کو جانتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر اسی دور میں ایجاد ہوئے۔ اچھا، کون کون سے؟ سب سے پہلے تو سملا کا نام آتا ہے۔ یہ ناروے میں بنی تھی اور اسے پہلی آبجیکٹ اورینٹڈ زبان مانا جاتا ہے۔ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ یعنی ڈیٹا اور اس پر کام کرنے والے فنکشنز کو اکٹھا کرنا آبجیکٹس کی شکل میں۔ بالکل یہی تصور سملا نے یہ بنیاد رکھی۔ یہ اصل میں سیمولیشنز کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اس کے آبجیکٹ اورینٹڈ تصورات بہت با اثر ثابت ہوئے۔ اور پھر سی زبان؟ جی، سی زبان ڈینس ریچی اور کین ٹامسن نے بیل لیبز میں بنائی، سسٹم پروگرامنگ کے لیے یعنی آپریٹنگ سسٹم وغیرہ لکھنے کے لیے۔ یہ بہت طاقتور، لچکدار اور موثر زبان ہے، اور آج بھی یونکس، لینکس، ونڈوز کے کور کرنل کا بڑا حصہ سی میں لکھا ہے۔ سی تو واقعی ایک ستون ہے۔ یقیناً۔ پھر آئی اسمال ٹاک۔ یہ ایلن کے اور ان کی ٹیم نے زیروکس پارک میں بنائی۔ اسمال ٹاک نے آبجیکٹ اورینٹڈ آئیڈیا کو بہت آگے بڑھایا۔ یہ مکمل طور پر آبجیکٹ اورینٹڈ زبان تھی، یہاں تک کہ نمبرز اور کنٹرول سٹرکچرز بھی آبجیکٹ تھے۔ اچھا، یعنی سمولا سے بھی زیادہ خالص آبجیکٹ اورینٹڈ؟ جی ہاں، اسمال ٹاک کا گرافیکل یوزر انٹرفیس GUI کے ترقی پر بھی بہت اثر ہے۔ اور پرولوگ، آپ نے اس کا بھی ذکر کیا تھا۔ ہاں، پرولوگ یہ پہلی لاجک پروگرامنگ زبان تھی، فرانس میں بنی۔ اس کا تصور بالکل مختلف ہے۔ آپ کمپیوٹر کو یہ نہیں بتاتے کہ کام کیسے کرنا ہے، بلکہ آپ اسے حقائق اور قواعد بتاتے ہیں اور پھر سوال پوچھتے ہیں۔ کمپیوٹر خود منطقی استدلال، لاجیکل ڈیڈکشن سے جواب تلاش کرتا ہے۔ یہ تو بالکل مختلف سوچ ہے۔ بالکل، یہ AI اور ماہر نظاموں ایکسپرٹ سسٹمز میں کافی استعمال ہوئی۔ اور پھر ML زمانہ تھی، یعنی میٹا لینگویج۔ ML؟ جی، یہ رابن ملنر نے ایڈنبرا یونیورسٹی میں بنائی۔ ML اسٹیٹکلی ٹائپڈ فنکشنل زبانوں میں پیش تھی، یعنی اس میں قسمیں، ٹائپس کمپائل ٹائم پر چیک ہوتی ہیں، اور یہ فنکشنل پیراڈائم پر مبنی ہے، مسائل کو ریاضیاتی فنکشنز کے طور پر دیکھنا۔ اس نے OCaml، F# اور ہیسکل جیسی بات کی زبانوں پر گہرا اثر ڈالا۔ تو اس دور میں کتنے مختلف خیالات سامنے آ رہے تھے، آبجیکٹ اورینٹڈ، سسٹم، لاجک، فنکشنل۔ جی، اور اسی دور میں ایک اور اہم بحث چل رہی تھی، اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کی۔ اسٹرکچرڈ پروگرامنگ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بنیادی خیال تھا کہ کوڈ کو منظم طریقے سے لکھا جائے، بغیر گو ٹو اسٹیٹمنٹ کے اندھا دھند استعمال کے۔ ایڈزگر ڈائکسٹرا کا مشہور مضمون گو ٹو اسٹیٹمنٹ کنسیڈرڈ ہارمفل اسی بحث کا حصہ تھا۔ اچھا، یعنی گو ٹو سے کوڈ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، خاص طور پر بڑے پروگرامز میں۔ اسٹرکچرڈ پروگرامنگ نے ایف، ایلس، وائل، فور لوپس جیسے کنٹرول سٹرکچرز کے استعمال پر زور دیا تاکہ پروگرام کا بہاؤ واضح رہے۔ تو یہ 70 کی دہائی تک کی کہانی ہوئی۔ اب 80 کی دہائی میں کیا ہوا؟ کیا رفتار کچھ سست ہوئی؟ سست تو نہیں کہہ سکتے، لیکن شاید سمت تھوڑی بدلی۔ اب زور ان قائم شدہ پیراڈائمز کو مزید پختہ کرنے، ملانے اور بڑے سسٹمز کے لیے قابل عمل بنانے پر تھا۔ جیسے کہ C++؟ بالکل، بیارنے سٹروسٹرپ نے C++ بنائی۔ انہوں نے سی کی رفتار اور سسٹم تک رسائی کو سیمولر سے متاثر آبجیکٹ اورینٹڈ خصوصیات کے ساتھ ملا دیا۔ یہ ایک بہت عملی قدم تھا اور C++ بے حد مقبول ہوئی۔ اور ایڈا زبان؟ ایڈا امریکی محکمہ دفاع کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کا مقصد بہت بڑے، قابل بھروسہ اور محفوظ سسٹمز بنانا تھا،
جیسے ایویونکس یا ہتھیاروں کے نظام۔ اس میں بہت سی جدید خصوصیات تھیں، جیسے مضبوط ٹائپنگ، کنکرنسی کے لیے سپورٹ اور ایکسیپشنز۔ اور موڈیولز کا تصور بھی اسی دور میں اہم ہوا؟ جی ہاں، جیسے جیسے سافٹ ویئر پروجیکٹس بڑے اور پیچیدہ ہوتے گئے، یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کوڈ کو چھوٹے، آزاد اور دوبارہ قابل استعمال حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ انہیں موڈیولز کہا گیا۔ ماڈیولر 2 اور ایڈا جیسی زبانوں نے موڈیولز کو زبان کا حصہ بنایا۔ تو 80s کی دہائی استحکام اور بڑے پیمانے پر سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف ایک قدم تھا۔ صحیح۔ اور پھر آئی 90s کی دہائی اور انٹرنیٹ۔ ہاں، انٹرنیٹ نے تو سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ پروگرامنگ کی دنیا میں ایک نیا انقلاب آ گیا۔ کیسے؟ کیا نئی ضرورتیں پیدا ہوئیں؟ بہت سی۔ سب سے پہلے تو ویب براؤزر میں چلنے والی زبان کی ضرورت تھی۔ جاوا اسکرپٹ؟ جی، جاوا اسکرپٹ۔ برینڈن آئک نے نیٹ اسکیپ کے لیے صرف 10 دن میں بنائی تھی۔ اس کا مقصد ویب پیجز کو انٹریکٹیو بنانا تھا، اور آج یہ ویب کی لازمی زبان ہے۔ اور سرور سائٹ پر کیا ہو رہا تھا؟ سرور سائٹ پر بھی بہت کچھ ہوا۔ PHP آئی، جو ویب ڈیولپمنٹ کے لیے بہت مقبول ہوئی، خاص طور پر اپنی سادگی کی وجہ سے۔ اور جاوا؟ جاوا سن مائکرو سسٹمز نے بنائی۔ اس کا بڑا نعرہ تھا رائٹ ونس رن اینی ویئر، یعنی ایک بار کوڈ لکھیں اور وہ کسی بھی آپریٹنگ سسٹم پر چل جائے۔ جاوا ورچوئل مشین JVM کی بدولت یہ C++ جیسی تھی، لیکن کچھ پیچیدگیاں ہٹا دی گئی تھیں، جیسے مینوئل میموری مینجمنٹ۔ یہ انٹرپرائز ایپلیکیشنز اور ویب سرورز کے لیے بہت اہم بن گئی۔ اور پائتھون؟ وہ بھی اسی دور کی ہے؟ جی، پائتھون بھی 90 کی دہائی کے اوائل میں گوئیڈو وین روسم نے بنائی۔ اس کا زور پڑھنے میں آسانی، ریڈیبلٹی اور سادگی پر تھا۔ شروع میں اس کی ترقی تھوڑی سست تھی، لیکن بعد میں یہ ویب ڈیولپمنٹ، ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ ہر جگہ بہت مقبول ہو گئی۔ روبی کا بھی نام سنا ہے۔ ہاں، روبی بھی 90 کی دہائی میں جاپان میں یوکیرو ماتسموٹو نے بنائی۔ اس کا فلسفہ تھا کہ پروگرامنگ کو پر لطف بنایا جائے۔ روبی آن ریلز فریم ورک نے اسے ویب ڈیولپمنٹ میں بہت مقبولیت دلائی۔ تو 90 کی دہائی ویب اور انٹرنیٹ کی دہائی تھی۔ یقیناً ان زبانوں نے ویب کو وہ شکل دی جو ہم آج دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب 2000 کی دہائی سے لے کر اب تک کیا چل رہا ہے؟ کیا نئے رجحانات ہیں؟ کئی اہم رجحانات ہیں۔ ایک تو فنکشنل پروگرامنگ کے اصولوں کو زیادہ اپنایا جا رہا ہے۔ اچھا، یعنی ML اور لسپ والے خیالات واپس آ رہے ہیں۔ جی، لیکن اب وہ زیادہ مرکزی دھارے کی زبانوں میں شامل ہو رہے ہیں، جیسے جاوا، پائتھون، C# میں فنکشنل فیچرز شامل کیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فنکشنل پروگرامنگ کنکرنسی اور پیراللزم کو ہینڈل کرنے میں مدد دیتی ہے، جو آج کل بہت اہم ہے۔ کنکرنسی یعنی ایک ساتھ کئی کام کرنا، ملٹی کور پروسیسرز کی وجہ سے؟ بالکل، آج کل کے پروسیسرز میں کئی کور ہوتے ہیں، تو زبانوں میں ایسے فیچرز کی ضرورت ہے جو ان کورز کا مؤثر استعمال کر سکیں۔ کنکرنسی اور ڈسٹریبیوشن یعنی نیٹ ورک پر پھیلے ہوئے سسٹمز کو سنبھالنے کے لیے بہتر ٹولز اور زبانیں بن رہی ہیں۔ اور سیکیورٹی اور ریلائبلٹی کا کیا؟ ان پر بھی پہلے سے کہیں زیادہ زور ہے۔ جیسے جیسے ہم سافٹ ویئر پر زیادہ انحصار کر رہے ہیں، یہ ضروری ہے کہ وہ محفوظ ہو اور قابل بھروسہ ہو۔ زبانوں میں ایسے فیچرز شامل کیے جا رہے ہیں جو عام غلطیوں جیسے میموری لیکس یا بفر اوور فلو کو روکنے میں مدد دیں۔ کمپوننٹ اورینٹڈ ڈیولپمنٹ کا بھی ذکر تھا۔ جی، یہ ماڈیولز والے خیال کا ہی تسلسل ہے، یعنی سافٹ ویئر کو آزاد پہلے سے بنے ہوئے کمپوننٹس کو جوڑ کر بنانا۔ اس سے ڈیولپمنٹ تیز ہوتی ہے اور کوڈ دوبارہ قابل استعمال ہوتا ہے۔ اور بڑی ٹیک کمپنیاں بھی اپنی زبانیں بنا رہی؟ ہاں، یہ بھی ایک بڑا رجحان ہے۔ ان کمپنیوں کی اپنی خاص ضرورتیں ہوتی ہیں جن کے لیے وہ موجودہ زبانوں کو کافی نہیں سمجھتی۔ جیسے مائکروسافٹ نے .NET پلیٹ فارم کے لیے C# بنائی، جو جاوا سے کافی ملتی جلتی تھی، لیکن ونڈوز ایکو سسٹم کے ساتھ گہری انٹیگریشن تھی۔ انہوں نے F# بھی بنائی، جو ML سے متاثر فنکشنل زبان ہے۔ گوگل نے گو بنائی؟ جی، گو یا گولینگ۔ اس کا مقصد تھا نیٹ ورک سروسز اور بڑے پیمانے پر سسٹمز کی ڈیولپمنٹ کو آسان اور تیز بنانا۔ یہ کنکرنسی کے لیے بہت اچھی سپورٹ فراہم کرتی ہے۔ اور موبائل کے لیے؟ موبائل کے لیے ایپل نے سوئفٹ بنائی، آبجیکٹیو-C کی جگہ iOS اور میک OS ایپس کے لیے۔ گوگل نے ڈارٹ بنائی، جو اب فلٹر فریم ورک کے ذریعے کراس پلیٹ فارم موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ٹائپ اسکرپٹ کا بھی بہت چرچا ہے۔
ہاں، ٹائپ اسکرپٹ یہ بھی مائکروسافٹ کی ہے. یہ جاوا اسکرپٹ کا ایک سپر سیٹ ہے. یعنی یہ جاوا اسکرپٹ میں آپشنل اسٹیٹک ٹائپنگ شامل کرتی ہے. اس سے بڑے جاوا اسکرپٹ پروجیکٹس کو منظم کرنا اور غلطیاں پکڑنا آسان ہو جاتا ہے. اور اب کچھ بالکل نئی زبانیں بھی آ رہی ہیں جیسے رسٹ. جی، رسٹ یہ موزیلا نے شروع کی تھی. اس کا بنیادی فوکس میموری سیفٹی ہے، بغیر گاربیج کلیکٹر کے. یعنی یہ سی اور C++ جیسی تیز رفتار ہے، لیکن میموری سے متعلق بہت سی عام غلطیوں کو کمپائل ٹائم پر ہی روک دیتی ہے. یہ سسٹم پروگرامنگ کے لیے بہت مقبول ہو رہی ہے. اور کاربن اور موجو کا بھی ذکر تھا. ہاں، یہ بہت حالیہ کوششیں ہیں. کاربن گوگل کی طرف سے ہے اور موجو کرس لیٹنر جو سوئفٹ اور LLVM کے خالق ہے کی کمپنی کی طرف سے. یہ دونوں ایک طرح سے C++ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے یا اسے بہتر بنانے تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، خاص طور پر AI اور ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ کے شعبوں میں. تو یہ تو ایک مسلسل بہاؤ ہے، ایک ارتقاء جو رکا نہیں. بالکل. اس سارے سفر کا خلاصہ یہی ہے کہ پروگرامنگ زبانیں کوئی جامد چیز نہیں ہے. وہ ٹیکنالوجی، ہارڈ ویئر کی صلاحیتوں، کمپیوٹنگ کے نئے پیراڈائمز اور ہمارے سامنے آنے والے نئے مسائل کے ساتھ ساتھ مسلسل ارتقاء پذیر ہیں. اور یہ صرف مشینوں کو ہدایات دینے کا طریقہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. یہ سوچنے کے اوزار ہیں. یہ فکری ڈھانچے فراہم کرتی ہیں جن سے ہم مسائل کو سمجھتے ہیں، ان کے ماڈل بناتے ہیں اور پھر ان کے حل ڈیزائن کرتے ہیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے. یعنی جس زبان میں آپ سوچتے ہیں وہ آپ کے سوچنے کے انداز کو بھی بدلتی ہے. یقیناً ہر زبان اپنے ساتھ ایک خاص فلسفہ، ایک خاص زاویہ نگاہ لاتی ہے. آبجیکٹ اورینٹڈ زبان میں سوچنا فنکشنل زبان میں سوچنے سے مختلف ہے. سی میں سوچنا پائتھون میں سوچنے سے مختلف ہے. جس زبان میں آپ کام کرتے ہیں وہ لاشعوری طور پر آپ کے مسئلے کو دیکھنے اور اس کے حل تک پہنچنے کے انداز پر اثر انداز ہوتی ہے. واہ! تو یہ صرف ٹولز نہیں بلکہ ہمارے خیالات کو شکل دینے والی چیزیں بھی ہیں. بالکل. اچھا، تو آخر میں ایک نقطہ جو آپ نے غور کرنے کے لیے چھوڑا تھا، مصنوعی ذہانت یعنی AI کا کردار. جی، یہ آج کل ایک بہت بڑا سوال ہے. جیسے جیسے AI خودکار طریقے سے کوڈ لکھنے کی صلاحیت میں بہتر سے بہتر ہو رہی ہے. ہاں، گٹ ہب کو پائلٹ اور اس جیسے ٹولز تو اب کافی عام ہیں. بالکل. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مستقبل میں پروگرامنگ زبانوں کا اپنا کردار کیا ہوگا؟ کیا ان کی ضرورت کم ہو جائے گی؟ کیا ہم AI کو صرف قدرتی زبان میں بتائیں گے کہ ہمیں کیا چاہیے اور وہ کوڈ لکھ دے گی؟ یا پھر انسان پروگرامر کا کام بدل جائے گا؟ شاید زیادہ توجہ ڈیزائن، آرکیٹیکچر اور AI کے لکھے ہوئے کوڈ کی نگرانی پر ہوگی. ہو سکتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ AI کی مدد سے ہم زیادہ پیچیدہ اور طاقتور زبانیں بنا سکیں جنہیں انسان اکیلے شاید نہ سنبھال پاتے. یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ابھی واضح نہیں ہے. لیکن یہ سوچنے پر مجبور ضرور کرتا ہے کہ پروگرامنگ کا مستقبل کیسا ہو سکتا ہے. یقیناً یہ ایک بہت ہی دلچسپ وقت ہے اس فیلڈ میں. واقعی یہ ایک زبردست جائزہ تھا پروگرامنگ زبانوں کے اس شاندار سفر کا. شکریہ. آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں.